السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل جو ملک کے حالات چل رہے ہیں ان کے بارے میں ہر بندہ جو ہے نا اس سے واقف ہے، اور پہلے کے جو حالات تھے ان سے بھی ہر بندہ واقف تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ اور خاص طور پہ جو باہر ملکوں کے حالات ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ جو ہے نا ہمارے کم سے کم کوئی نہیں تو 30 سے 40% لوگ جو ہے نا ملک سے باہر جو ہے نا محنت مزدوری کر رہے ہیں، سعودی عرب میں، دبئی میں اور باقی جو ہے نا کنٹریز میں۔ تو سب سے جو ایزی ویزا تھا وہ دبئی کا تھا، اور دبئی کے علاوہ سعودیہ کا بھی ایزی لگ جاتا تھا، لیکن تھوڑا بہت ٹائم اس کے لیے چاہیے ہوتا تھا، لیکن مسئلہ نہیں تھا۔ تو پاکستانیوں کا دوسرا گھر جو تھا دبئی تھا، جس ٹائم کسی نے وزٹ کا کہا یا دوسرا تیسرا کام ایک دم سے ہو جاتا تھا۔ تو اس کا پروسیس ویزے کا بہت آسان تھا، لوگ کام کے لیے جاتے تھے، سارے سسٹم تھے، کیونکہ ملک پاکستان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے زیادہ کام کاروبار کے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ زیادہ تر دبئی کا، سعودیہ کا، عمان کا اور مختلف کنٹریز جو ہیں یو اے ای کی جو ہے ان کے اندر جو ہے نا اس کا رخ کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ جو جانے کا رخ تھا وہ دبئی تھا، کیونکہ دبئی کا جو ہے نا سسٹم آسان تھا۔ تو لوگ جاتے تھے محنت مزدوری کے لیے، اور جن کے پاس ایکسٹرا پیسے تھے، زیادہ پیسے تھے، وہ گھومنے پھرنے کے لیے مہینہ 15 دن کے لیے جا کے وہاں سے ہو کے آ جاتے تھے۔ تو کام تو یوں ہی چل رہا تھا، کتنے لوگ اس کے اندر مجبور تھے جنہیں کام کا مسئلہ تھا، پاکستان کے اندر نہیں سرکل چل رہا تھا، انہوں نے جو ہے نا ہجرت کی دبئی کے اندر، سعودیہ کے اندر، باقی کنٹری کے اندر، اور ماشاءاللہ کافی لوگ اچھے سیٹل بھی تھے وہاں پہ، کام بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی سیٹل ہے۔ تو اس کے دوران کرتے کرتے آج کل یہ فراڈ آ گیا کہ پاکستان کے اندر انہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس جی کوئی کمپنیوں والے ہمارے پاس فلاں کمپنی کی ویزے آئے ہوئے ہیں سیکورٹی کے، تو یہ آپ کو جو ہے نا منتھلی پہ یہ دیں گے، آپ کا خرچہ یہ ہوگا، یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ وہاں سے کمپنی کا جو فارم وغیرہ آتا ہے وہ ساری چیزیں منگوا کے اس کے اوپر ویزا بھی لگوا کے دیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جو ہی بات دبئی پہنچتے ہیں تو اس کمپنی کا پتہ چلتا ہے بھائی وہ کمپنی تو جو ہے نا ختم ہو چکی ہے، وہ کمپنی کا نام و نشان ہی نہیں ہے، وہ کمپنی جو ہے نا لاس میں چلی گئی ہے۔ اور وہاں جو ہے نا اس نے کوئی اس کی جو ہے نا بقایا جات وہاں پہ دبئی کے اندر بھی بقایا ہے یا سعودیہ کے اندر بھی، وہ کمپنی کام ہی نہیں کر رہی، اسے گورنمنٹ کا اس کا جو ہے لائسنس ہی بند کیا ہوا ہے۔ تو جانے والے جہاں کے جب دبئی پہنچتے تھے پتہ چلتا تھا کہ یہ کمپنی جو ہے نا ڈیفالٹ ہو چکی ہے، اور اس کے پاس تو ہے ہی نہیں ہے کوئی یہاں سسٹم، تو ویسے وہاں سے پاکستان سے ویزے لگوا کے بھیج دیتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا، کوئی لوگ جو ہے نا اللیگل ہو جاتے تھے، کام آگے پیچھے چھپ کے یہ وہ، لیکن کیا کرتے مجبوری کی وجہ سے پیسے دیے ہوئے ہوتے تھے، پاکستان آ کے اگر ان سے ڈیمانڈ کرتے تو بہت ہی مشکل سے کوئی جاننے والا، کوئی تعلق والا نکل آتا، اس کی پیمنٹ تو ریٹرن ہو جاتی تھی۔ باقی جو ہے نا جو غریب لوگ جو قرضہ لے کے ادھار لے کے جاتے ہیں تو ان کی پیمنٹ جو ہے نا ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے وہ جا کے اگر وہ کمپنی انہیں کام نہیں دیتی یا کمپنی ہوتی نہیں ہے، وہ جا کے چھپ کے آگے پیچھے کام کرتے ہیں، جس وجہ سے وہ جب پکڑے جاتے ہیں تو اس کی ریشو جب دیکھی گورنمنٹ نے تو یہ بہت زیادہ تعداد میں ہو رہی تھی۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کافی جو ہے نا انلیگل ایکٹیویٹی جو ہوتی رہی ہیں، جو گورنمنٹ نے دیکھی تو آہستہ آہستہ ان کے اوپر جو ہے نا پابندی لگاتے لگاتے یہ حالت ہوئی کہ ابھی کافی جو ہمارے پاکستان کے شہر جو آتے ہیں، میں ابھی بتاؤں گا کون کون کے جو ہے نا شہری وہ دبئی کے اندر، ابوظہبی کے اندر نہیں جا سکتے، ان کے اوپر پابندی ہے، اور انہوں نے بالکل پکی جو ہے نا پابندی لگا دی ہے۔ تو یہ امیج کس کا خراب ہوا، پاکستان کا، اور بہت بڑا نقصان ہوا یہ۔ اور دیکھیں نا غریب لوگوں کے پاس پیسے جڑتے تھے یا کچھ پیسے ہوتے تھے، کر کے وہاں چلے جاتے تھے، کام کیا 1 2 سال، 2 3 سال تو اللہ کرتا تھا کوئی سیٹنگ ہو جاتی تھی، کوئی ترتیب زندگی کی بن جاتی تھی۔ تو ابھی کیا ہوا کہ اس سے نقصان ہوگا کہ دبئی اور سعودیہ کے اندر یہ جو میں آپ کو کنٹریز بتاؤں گا، یہ والے کنٹریز تو بالکل وہاں انٹری کر ہی نہیں سکتے ہیں، بالکل ان کے اوپر پابندی جو ہے نا عائد ہو گئی ہے۔ تو بہت بڑا جو ہے نا ایک المیہ ہے۔ تو یہ جو ایجنٹ 2 نمبر کام کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے بھی، اور جو لوگ وہاں پہ بھی جو ہے نا جن کے پاس ویزے تھے لیگل جاتے تھے، جا کے بھی ایسا کام کرتے رہے ہیں، کوئی غلط کام سارے تو نہیں کرتے پاکستانی بھی، ظاہری بات ہے مزدوری جنہوں نے گھر چلانے ہوتے ہیں وہ ایسا کام نہیں کرتے، تو جنہوں نے یہ کام کرنے ہوتے ہیں وہ جا کے وہاں پہ بھی ایسے کام کیے ہیں کہ باقی لوگوں کے لیے جو ہے نا پریشانی کا باعث بن گئے۔ تو میں ابھی آپ کو جو ہے نا یہ جو جتنے شہر انہوں نے بتائے ہوئے ہیں یہ سارے شہر آپ کو نام بتاؤں گا، تو آپ نے ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھنا بھی ہے، لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور شیئر بھی کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے آ جاتے ہیں دبئی نے پاکستان کے 24 شہروں
کے لیے ویزا پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ پابندی ان افراد پر لگائی گئی ہے جن کے پاسپورٹ پر ان کی پیدائش کا شہر اور ان 24 شہروں میں شامل ہے۔ یہ پابندی موجودہ پتے پر لاگو نہیں ہوتی جو کہ شناختی کارڈ یا کسی اور دستاویز پر درج ہو۔ اس پابندی کا سبب بعض افراد کی جانب سے ویزے کے غلط استعمال اور ایجنٹی کے ذریعے فراڈ کرنا ہے۔ متاثرہ شہریوں کے فہرست میں درج ذیل شہر شامل ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ آتا ہے ایبٹ آباد، دوسرے نمبر پہ آتا ہے اٹک، تیسرے پہ آتا ہے باجوڑ، چوتھے پہ آتا ہے چکوال، پانچویں پہ آتا ہے ڈیرہ غازی خان، چھٹے نمبر پہ آتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان، ساتویں پہ آتا ہے انگو، اور آٹھویں پہ آتا ہے ہنزا، نویں پہ آتا ہے قصور، 10ویں پہ آتا ہے خوشاب، اور 11ویں پہ آتا ہے کوٹلی، 12 پہ آتا ہے کوہاٹ، 13 پہ آتا ہے کرم ایجنسی، 14 پہ آتا ہے لڑکانہ، 15 پہ آتا ہے نواب شاہ، اور 16 پہ آتا ہے محمد ایجنسی، 17 پہ آتا ہے مظفر گڑھ، 18 پہ آتا ہے پاڑا چنار، اور 19ویں پہ آتا ہے کوئٹہ، 20ویں پہ آتا ہے سائیں وال، 21 پہ آتا ہے سرگودا، اور 22ویں پہ آتا ہے شیخو پورہ، اور 23ویں پہ آتا ہے سکردو، اور 24 پہ آتا ہے جو ہے نا سکھر۔ یہ 24 نام جو آپ کو بتائے ہیں، یہ پابندی ہر قسم کی ویزے بشمول کاروباری اور وزٹ ویزے پر لاگو ہوتی ہے۔ کوئی بھی کاروباری ویزا یا وزٹ ویزے پہ یہ جو شہری جتنے شہروں کے نام بتائے ہیں، یہ شہر والے جو ہے نا وہاں پہ نہیں جا سکتے، ان کے اوپر جو ہے نا پابندی عائد ہو چکی ہے۔ تو بہت بڑا نقصان ہے یہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ۔ تو چلیں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔